سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلم ارشد۔ ناظرین، آج ہم عوام کی سوچ، عوام کی توقعات، عوام کی گزارشات لے کر پہنچے ہیں سینیٹر عبدالقیوم صاحب کے گھر۔ ان سے پوچھیں گے، جانیں گے کہ آخر سیاست میں کیا چل رہا ہے۔ جو سیاست کی گرما گرمی ہے، پی ڈی ایم کے جلسے جلوس دیکھ لیں اور دوسری جانب کووڈ کی سچویشن دیکھ لیں تو اس پر ان کا کیا رد عمل ہے۔ السلام علیکم عبدالقیوم صاحب، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام سر، پہلے تو بہت مبارکباد آپ کو، اللہ پاک نے کووڈ جیسی وبا سے نجات دی ہے، آپ واپس آگے اپنے گھر خیر خیریت سے۔ جی، اللہ کا کرم ہے۔ دیکھیں، یہ جو بیماری ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ تو احتیاط تو کرتے ہیں، احتیاط ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اگر امریکہ کے صدر کو ہو سکتا ہے، اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی ذات کا ایک اپنا نظام ہے۔ بالکل۔ تو مجھے یہ تھوڑی شکایت ہوئی معمولی، اور اچھا ہوا کہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس اچھی فیسلٹیز ہیں، تو میں ہاسپیٹل چلا گیا، کچھ 8-10 دن رہا، اور خدا کا کرم ہے کہ ابھی ٹھیک۔ چلیں، ویلکم بیک سر۔ تو کووڈ کی بات ہو رہی ہے تو کووڈ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایک طرف سیاست، دوسری طرف کووڈ، پی ڈی ایم کے جلسے جلوس، ابھی ریسنٹلی بلاول بھٹو صاحب کو بھی کرونا تشخیص ہو گیا، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، گیدرنگز ہو رہی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ تھوڑی احتیاط ضروری ہے ان جلسے جلوس، ان گیدرنگ سے، ان اجتماعات سے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ یہ تو بڑا ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے۔ بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو گھر میں بھی، آپ کو باہر بھی، آپ جنازے پہ جاتے ہیں، آپ شادی میں ہیں، آپ جلسے میں ہیں، احتیاط کریں۔ لیکن یہ ابھی چونکہ حکومت انڈر پریشر ہے اور اپوزیشن کے ساتھ نہ وہ بات کرتے ہیں، نہ ان کو احتجاج کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تو اس لیے اپوزیشن کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے کہ آپ یہ ہمارے اوپر چھوڑ دینا، یہ رسک تو لے رہے ہیں، پوری دنیا لے رہی ہے، تو آپ، یہ بہت بڑا ایشو نہیں ہے، بہت بڑا ایشو اور ہے، ملک کے معیشت کا ہے، اور آپ کے پلیٹ میں اور بہت کچھ ہے۔ آپ نے اور ایسے گورننس کو بہتر کرنا ہے، جہاں میڈیسن کو بہتر کرنا ہے، ہسپتالوں کی سچویشن کو بہتر کرنا ہے۔ آپ نے صرف ایک یہ رن لگائی ہوئی ہے رٹ کہ بھائی یہ کر رہے ہیں، مطلب اس میں جواز ضرور ہے کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ابھی حالات ایسے ہیں ملک کے کہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ان کو احتجاج ضرور کرنا چاہیے، لیکن احتیاط بھی برتنی چاہیے۔ تو اس لیے حکومت کا یہ اپنی طرف سے ڈیمانڈ ٹھیک ہے، لیکن حکومت کی یہ سول ڈیمانڈ کہ جی آپ کچھ بھی نہ کریں، یہ فضول ہے، ٹائم ضائع کرنے والی ہے۔ ٹی وی کے اوپر بھی، ادھر ادھر بھی وہ اپنا کرتے رہیں گے، کچھ لوگ سفر کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ ملک کے ماحول کو ٹھیک کرے، اور ماحول تب ٹھیک ہوگا جب آپ اپنی ایگوز جو ہیں ان سے اوپر اٹھ کے قومی مفاد کے لیے وہ باتیں کریں گے جو حقائق پہ ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، حکومت کے رویے میں ایک تو یہ کووڈ پہ، یہ دوسرا ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے اوپر آئے دن بالکل سر، اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے، اس پہ بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ یہ بہت ہی مطلب ہے، یہ بڑی ہمارے ویلیوز گر گئی ہیں، مطلب ہے ان کی مدر ہے، اولڈ ہے، ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں ہم ٹی وی چاہیے، بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو سے۔ ہمارے پالیٹیشنز، میں کہوں گا آن بوتھ سائڈس، پوری ان کے پاس کوئی کنٹریبیوشن کے لیے پوٹنٹ پوائنٹس نہیں ہیں۔ زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ ان کے لیے حکومت نے ہائر کیے ہوئے ہیں ان الیکٹڈ لوگ جو ٹی وی پہ آ کے تو وہ پیری کرتے ہیں، جس سے عمران خان صاحب بھی خود جو ہیں ان کے لیے اچھا نام نہیں آتا پھر سر۔ لیکن یہ دیکھا جائے تو دونوں طرف سے ہے نا، اپوزیشن جو ہے وہ بھی تو کسی طور پیچھے نہیں نظر آ رہی، تو یہ جو گالم گلوچ کی سیاست ہے، یہ جو پریشرائز کرنا ہے ایک دوسرے کو، ایسے الزامات لگا دینا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے دونوں طرف سے؟ دیکھیں، یہ بات ٹھیک آپ کہہ رہی نیلم، مسئلہ یہ ہے، دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے نا، تو اس کے اندر ابھی کوئی مطلب بچہ میرا ینگ جوان بچہ کو گڑبڑ بھی کرتا ہے تو میرے کندھوں پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہے ایز اے فادر، بالکل بالکل، بیکاز میں گھر کا انچارج ہوں، اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ غلطی تو کر رہا ہے،
لیکن اس غلطی کو مٹانے کے لیے اگر میں اس کی کبڈی میں شامل ہو جاؤں اور میں اس سے ایک قدم آگے چل جاؤں تو دیٹ مینس کہ پھر گھر کی تباہی ہے. سر اس لیے زیادہ رسپانسبلٹی حکومت. اسی بات سے مجھے آپ کی بات یاد آ گئی سر. جب آپ لوگ حکومت میں تھے ایک جو واقعہ تھا ہماری قومی اسمبلی میں ہوا تھا جب خواجہ آصف نے آن دا فلور کچھ ایسی نازیبہ باتیں کہی تھیں ابھی کی جو ہماری کرنٹ جو ہماری منسٹر ہیں ان کے بارے میں. آپ کو یاد ہوگا, میں وہ الفاظ نہیں دہراؤں گی تو لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہو تو آپ کو جو چیزیں ابھی اپوزیشن میں لگ رہا ہے کہ غلط ہیں لیکن آپ حکومت میں ویسا کرتے رہے ہو؟ نہیں, آپ ٹھیک کہتی ہیں نیلم. مسئلہ یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہوں یا باہر ہوں, آپ نازیبہ بات کریں گے تو وہ بیلو دی بیلٹ ہٹ کریں گے تو وہ بیڈ ہے. دیکھیں نا اس کے اوپر اس نے معذرت بھی کی خواجہ صاحب نے یا جو بھی. میں کبھی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا, میں یہ نہیں چاہتا, میں کہتا ہوں کلچر کو ٹھیک کرو. یہ جو سیاست ہے نا یہ تو ایک ڈیوٹی ہے, حکومت کی بھی ہے اپوزیشن کی بھی ہے, لیکن اس کے بھی حدود و قیود ہیں. اور ہم لوگ سینٹ میں ہیں, اسمبلی میں ملتے ہیں لوگوں کو, ان کی عزت کرتے ہیں, ہمارے اپوننٹس ہیں ان سے بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں, لیکن آپ کے اصولی اختلافات ہوں ان کو ڈگنیفائڈ اور گریس کے ساتھ کیا جائے. تو اس لیے یہ آرگومنٹ دینا کہ چونکہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کے فلانے بندے نے یہ کیا, پالیسیز کی بات کریں کہ تضاد نہیں ہونا چاہیے. وہ کلچر ہی خراب ہے, ہمارا کلچر ہی ٹھیک نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارا اس کا قصور حکومت کا ہے, نو, یہ ہم سب کا اپنے گریبان میں. سب سے پہلے عبدالقیوم کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ آپ. اچھی بات ہے, آپ سے سن کے اچھا لگا کہ آپ صرف اپنی نہیں بلکہ سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سب کو ایک جیسا رویہ چاہیے. ویلیوز بھی یہی ہوتی ہے انسانی جو ہے نا. بالکل. چلیں سر, عوام کی بات ہو رہی ہے تو بات کر لیتے ہیں عوامی امنگوں کی, عوامی سوچ کی. آپ لوگ سیاست کھیل رہے ہیں, اوبویسلی ایک جمہوریت کا حسن بھی ہے, ہمیشہ سے ہر حکومت میں ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوتا آیا ہے, دھرنے بھی ہوتے ہیں, جلوس بھی ہوتے ہیں, لیکن عوامی جو امنگیں ہیں, عوامی توقعات ہیں, ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ آپ جب حکومت میں تھے تب بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر آئے, ابھی آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ لوگ خود آئے ہیں, آپ لوگ آ رہے ہیں کہ اقتدار کی جنگ ہے, کہ ٹھیک ہے اچھے مطالبات بھی لے کر آ رہے ہیں, لیکن عوام جو بنیادی حقوق ہیں عوام کے, ان کے حوالے سے کون سوچے گا؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں. جو پالیٹیشینز ہیں یا لیڈرز ہیں ان کو سب سے پہلے اپنی یہ جو پالیٹکس ہے, لوگوں کی جو پذیرائی ہے, خدمت ہے, اس کو ریاضت اور بندگی سمجھنی چاہیے. مطلب میں اگر ایک علاقے کا نمائندہ ہوں تو پہلی بات تو مجھے یہ دیکھنی ہے کہ میں ان لوگوں کا نمائندہ نہیں ہوں جنہوں نے صرف مجھے ووٹ دیا, میں اس حلقے کا نمائندہ ہوں. میں ان کا بھی نمائندہ ہوں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا, بلکہ میں نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. میں اللہ کا کرم ہے, حضرت ایمان میرا تعلق چکوال سے ہے, میں وہاں جب بھی جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کون کدھر ہے. آپ یہ جو اچھے کام ہے نا, یہ اللہ کی نگاہ, یہ آپ کی انویسٹمنٹ خدا کی ذات کے پاس ہوتی ہے. بالکل. تو اس لیے لوگوں کی بہتری کا سوچنا بڑا ضروری ہے, لیکن اس کی زیادہ ذمہ داری حکومت پہ ہوتی ہے. اور اگر حکومت کام اچھے کرے اور اپوزیشن روڑے اٹکانے والی بات کرے تو اپوزیشن ایکسپوز ہوتی ہے اور ان کا احتساب پھر الیکشن میں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ تو وہ تو بہترین کام کر رہے تھے, آپ نے اس کے اندر دیکھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلی حکومت کے, ہاں بھی دیکھیں پچھلی حکومت میں نے دیکھا کہ آپ کی جی ڈی پی دیکھ لی, آپ نے انفلیشن دیکھی, آپ نے اکانومی دیکھی, آپ نے سائز آف دی اکانومی دیکھا, آپ نے ریونیو کلیکشن دیکھی, تو لوگوں کی حالت, آپ نے مہنگائی دیکھی. لوگوں کی حالت اس طرح تو نہیں تھی نا, ابھی تو 200% سے بھی زیادہ خراب ہو گئے نا. تو اس لیے ابھی ان کا کام ہے کہ یہ کریں کہ بالکل سر, آپ کی اس بات سے متفق ہیں. بالکل, جو مہنگائی کی شرح ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, لیکن یہ جو حکومت ہے یہ تو سارا کا سارا ملبہ آپ پہ ڈال رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ قرضے جو ہیں وہ آپ نے لیے, جو مہنگائی کا سارا جو مدعا ہے وہ آپ پہ ڈال رہے ہیں. نیلم دیکھیں, یہ وہ بہت لوگ کریں گے یا سمجھیں گے جن کی اتنی سمجھ نہیں ہے, جس بندے کی کمپریہنشن نہیں ہے نا. وہ یہ بچوں والا کھیل ہے, جیسے اسکول میں نا پرائمری کے بچے آپس میں لڑ رہے ہوں تو کر رہے الزام تراشی کہ جی یہ آپ کا دیکھیں ملک کے مسائل ہیں, اس کے ڈیٹس بڑھتے جا رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اس میں ہر حکومت کی کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی ہے. جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں آپ کو دیکھا پیرس کلب کے قرضے وہ انہوں نے ری شیڈول کرائے, وہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں آ کے پے کرنے پڑے, اور اس سے پہلے پی نے پے کیے اور لیا, ابھی یہ پے کر رہے ہیں اور لیے بھی ہیں.
تو ابھی ان نے جو لی ہوئی یہ بھی کسی نے ادا کرنے ہیں نا. بالکل. آپ یہ دیکھیں آئندہ کسی نے کرنے ہوں گے, لیکن یہ سب کو چاہیے کہ ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے. اس حکومت کی اچھی بات یہ ہے کہ جو کل بھی پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ڈیفیسٹ ہے یا ہمارے جو خسارے ہیں ان کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کم ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ امپورٹ کم کر دیتے ہیں نا, یہ دیکھنے کے لیے کہ بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو, تو امپورٹ آپ سارا وہ را مٹیریل کرتے ہیں جو آپ کے ایکسپورٹ میں جاتا ہے. تو اگر امپورٹ کم ہوتی ہے تو ایکسپورٹ بھی کم ہو جاتی ہے. یا تو آپ امپورٹ کم کر کے ایکسپورٹ کو بڑھا لیں تو اچھی بات ہے. تو اگر پرائم منسٹر اگلے دن کہہ رہے تھے کہ انڈیکیٹرز اچھے ہیں تو دیٹ از گڈ, اگر اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرے اور اچھے ہوں, ہم تو یہ کہتے ہیں. اور ان کو ثابت کرنا پڑے گا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لوگوں نے مہنگائی کو دیکھنا ہے, لوگوں نے اپنے آسودگی کو دیکھنا ہے, دوائیوں کی قیمت کو دیکھنا ہے, چینی آٹا وغیرہ. لوگ دیکھیں نا, یہ سلوگن نہیں ہے. یہ ابھی آپ جائیں دال لینے کے لیے تو 200 250 300 اس طرح کر کے وہ ملتی ہے. غریب بندے کا پہلے ہوتا تھا, وہ ہمارے چکوال میں ایک ہوٹل تھا, وہ کہتے تھے آنا روٹی دال مفت, کہ ایک آنا دیں, اور وہ ایک آنا جو تھا 1 روپے کا 16th پورشن تھا, تو وہ دے کے تو دال کی تھالی وہ ویسے دے دیتا تھا. ابھی جو ہے دالیں بھی مہنگی ہیں, سبزیاں بھی مہنگی ہیں, تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آسمان کون کرے گا ان کو. دیکھیں لیڈرشپ کو کرنا ہے. آج بھی میں نے ایک کالم لکھا ہے, آج کی دی نیوز میں آیا, انگلش میں آیا ہے, لیڈرشپ کے اوپر, کہ لیڈر سے کیا توقع ہے کہ وہ کیسے کریں. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جلدی چلے گئے, خان لیاقت علی خان صاحب شہید ہو گئے, اور پھر ہم نے باریاں لگائی رکھی ہیں آپس میں بھی, مارشل لا بھی آئے, اور ان چیزوں کی وجہ سے پھر انفارچونیٹ ہے کہ ہم ابھی یہاں پہنچے ہیں. لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. وہ ایک قرآن ورس ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو, فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو, اور ایمان تب مضبوط ہوگا کہ میں صاف گو ہوں. میں یہ نہ کہوں کہ جو میں کر رہا ہوں تو 100% ٹھیک ہے, تو جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. قیام پاکستان سے لے کر اب تک حکمرانوں نے پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا؟ ماضی کے حکمرانوں نے پاکستان کی ترقی میں سنوار پیدا کیا یا پھر بگاڑ؟ آئندہ آنے والے جو مختلف لائحہ عمل ہیں یا جلسے جلوس ہیں اس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی تو ایک سٹرگل ہے نا ڈیموکریسی کے لیے. ہم جیسے لوگ جو ہے نا, ہم گلیوں محلوں میں سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگانے والی وہ سٹیج کے اوپر نہیں ہوتے. ہم ان کے مینیفیسٹو بناتے ہیں پارٹیوں کے, ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ہم ان کو صحیح بتا سکتے ہیں کہ آپ کی تقاریر میں کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو میری ہمدردیاں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے علاوہ پاکستان کے ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کی انڈیور یہ ہے کہ ملک کو خوشحالی کی طرف لے جایا جائے تو اللہ تعالیٰ کرے وہ کامیابی ہو ان کو. اور اگر حکومت کی انڈیور یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ناجائز تنگ کر کے ان کو وکٹمائز کریں اور
تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر ان کی انڈیور بھی یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے ملک کو آگے لے کے جائیں گے تو میری دعا حکومت کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. حکومت کامیاب ہو تو ملک کامیاب. صحیح. آپ نے سر منشور کی بات کی, تقاریر کی بات کی کہ آپ پی ڈی ایم میں اپنی جماعت کے حوالے سے یہ چیزیں کر سکتے ہیں. ضرور تقاریر جو ہو رہی ہیں پی ڈی ایم کے جلسے میں, وہ ہم نے دیکھا کہ بڑی فوج مخالف تقاریر جو ہیں وہ سامنے آئیں. اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, عوام بڑی بے چین ہے یہ سوچتے ہوئے, کیونکہ بڑی فوج مخالف تحریک بھی چلیں, کچھ ہمارے جو مین لیڈرشپس ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی وہ کھڑے ہو کر اگر فوج کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں, تو سوشل میڈیا پہ بھی ایک مختلف طرح سے ہم نے دیکھا کہ کمپین بھی چل رہی ہے. تو عوام کا سربراہ اصل میں ہے کون؟ لوگوں میں بڑی بے چینی ہے. جی دیکھیں, یہ آپ کا امپارٹنٹ کوشچن ہے. عوام کے سربراہ جو ہے نا وہ تو الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ہوتی ہے, اور لیکن الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اتنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ملک کے خصوصاً افواج پاکستان کا ادارہ جو ہے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے ان کے اوپر حرف آئے. دیکھیں افواج پاکستان کے اندر کوئی فرشتے تو نہیں ہیں نا, میرے جیسے ایوریج لوگ بھی ہیں, لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی پرابلم ہونا تو اس کا ود ان دی ڈپارٹمنٹ ایک احتساب کا نظام ہوتا ہے. وہ کمپیٹنٹ اتھارٹیز ان کے خلاف ایکشن کر سکتی ہے. باہر سے کوئی بھی نہیں کرتا, دنیا میں کبھی نہیں ہوتا کہ باہر سے ان کے پیچھے ڈھول بجا دیں. تو آئی تھنک کہ تقاریر میں کبھی بھی ہمیں ایسی بات کہ جس کے اندر عدلیہ اور آپ کی آرمی آرم فورسز کو ہے ان کو ہدف نہ بنایا جائے, لیکن پس چلمن جب آپ اندر بیٹھتے ہیں تو حکومت کا کام ہے کہ وہ میک شور کرے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے. صحیح ہے. سر اداروں کی بات کریں تو تھوڑی احتساب کی بھی بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے مختلف جو ریفرنسز ہیں وہ چل رہے ہیں, خصوصاً اگر آپ ہی کی جماعت کی بات کی جائے تو شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے بھی, حمزہ شہباز کی بات کریں پے رول پہ ان کو رہائی بھی مل گئی, شہباز شریف صاحب کی بات کریں, اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ احتساب جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے. آپ اس سے متفق ہیں؟ جی یہ بہت بڑی ایک الزام ہے نا ایک قسم کا, اور حکومت اس کو بار بار اس کے ثبوت پیش کر دیتی ہے کہ یہ واقعی ملوث ہیں, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم یہ نہیں کریں گے. دیکھیں انصاف تو ہونا چاہیے, کوئی بھی بندہ کرپٹ بچنا نہیں چاہیے, اور کوئی بندہ خصوصاً جب بڑے عہدوں پہ ہے تو وہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کی معافی تو نہیں ہو سکتی. لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہونا, اگر میں آپ کو وکٹمائز کر دوں اور آپ کے ساتھ آپ کا جو دوسرا بندہ ہے وہ میری سپورٹ کر رہا ہے اس کو نہ کروں, تو میں سب سے بڑا کرپٹ اور ڈس آنیسٹ آدمی ہوں. بالکل. میں آپ کو کرپٹ کہتا رہوں کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, بٹ میں جب بدنیت ہوں اور بد دیانت بھی ہو جاؤں کہ دیکھیں نا اقتدار کیا ہوتی ہے, وہ امانت ہے, میرے پاس امانت ہے. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بیٹی بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کٹے گا. تو آپ وہ کریں نا تو انصاف ہوگا, دیر از نو کوشچن. ابھی آپ دیکھیں حکومت پہ الزام لوگوں کا یہی ہے کہ جو لوگ ان کے وہ چینی میں آٹے میں جہانگیر ترین کی بات کریں لوگ کہتے ہیں, مطلب دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کو بھی میں ایسے الزام نہیں لگانا چاہتا, میں کہتا ہوں کوئی پروف آ جائے, یعنی کسی کے اوپر. ابھی شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی الزامات ہیں, اور الزامات کرپشن کے نہیں ہیں, الزامات یہ پیسے باہر بھیجے تھے, پیسے واپس آ گئے, یہ وہ انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگلی ڈیلیور کیا ہے. تو آپ کسی چیز کو اور پھر ڈھول ڈمکا زیادہ بدنام کرنے, ان کو بے عزت کرو, ان کے کردار کشی کرو, تو یہ جو ہے نا یہ بدنیتی پہ ہے. میں اگر پرائم منسٹر ہوں تو میں آنیسٹ ٹو گاڈ ہر کسی کی عزت کروں, اور میں کہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب ہے, اے بی سی ہے, نواز شریف صاحب ہے, یس عدالتیں دیکھیں, اور عدالتوں کا میں پورا ایمان ہے کہ وہ کریں. ہمارے لیے قابل احترام ہے جب تک یہ کنوکٹ نہیں ہو جاتے. کنوکٹ ہو جاتے یہ مجرم ہے, اور پھر جو ملک کا حکم ہوگا یہ ہوگا. اگر کوئی بیمار ہے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور باقی یہ کیا جائے. لیکن ہم چونکہ ہر چیز میں ہلڑ بازی اور تھوڑا اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں نا ہر طرف سے, تو وہ اچھی بات نہیں ہے, خواہ وہ حکومت ہو یا اپوزیشن. سر عدلیہ کی ہی بات کریں اور آپ یکساں انصاف کی بات کریں تو ایک آخری کوشچن میرا آپ سے, سابق جج ارشد ملک جنہوں نے کہ نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ دیا, کیا آپ سمجھتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے کیا ہماری عدلیہ آزاد ہے؟ جی دیکھیں یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب واردات ہوئی ہے نا. آپ دیکھیں کہ عدلیہ کا اور اس کا فیصلہ بھی آئی تھنک ملک کے عدل کے نظام نہیں کرنا ہے کہ ایک جج جو کہ اس طرح کا پلوٹڈ تھا اور کرپٹ تھا, یہ ایک بڑا بگ کوشچن ہے ہمارے ٹوٹل عدل کے نظام کے اوپر.
آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا ہے عدل کا نظام، پھر عدلیہ کدھر ہے آزاد، اور پھر اس کا کیا ایکشن لے رہی ہے عدلیہ. تو مطلب ہے ابھی تو مجھے تو پتہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم میں بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے، جس میں ججز کی جو سلیکشن کا نظام کو بہتر کرنا، پروسیکیوشن کو بہتر کرنا، آپ کی جو کرمنل انٹیلیجنس کو بہتر کرنا، عدالتوں کے نظام، کیسز اتنے پینڈنگ ہیں یہ وہ ان کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. اور جس ملک میں عدل کا نظام نہیں ہے اور جس ملک میں احتساب کا نظام انصاف پہ مبنی نہیں ہوگا نا، وہاں پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. ترقی تب ہوگی انصاف کا نظام ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صحافت کٹ. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا. سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے ملکی سیاسی صورتحال پر. ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج، عدلیہ اور حکومت کو مل جل کر ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ تو ضرور ہیں لیکن اپنی جماعت کے حوالے سے جو تقاریر ہیں، جو منشور ہے، اس کے حوالے سے ان کی معاونت کرتے رہیں گے. عوام کی سوچ کے ساتھ نیلم ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر.